الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامع نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ہم سرپائی پڑھ رہے تھے اور ہم نے سرپائی کے اندر گردانوں کو پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ آج ہم اس میں تفضیل کی گردان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی گردانوں کو اینڈ کی طرف لے جائیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ بابوں کی طرف پھر واپس آئیں گے۔ اس میں تفضیل یہ ہوتا کیا ہے، ہم پیچھے تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں، اس کو ابتدائی طور پہ اتنا سمجھیں کہ ایک مصدر کا جو معنی ہے، کسی ایک میں دوسرے کی نسبت یعنی مقابلتاً زیادہ پایا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، مثلا علم ہے تو آپ جب کہتے ہیں کہ یہ علم اس یعنی اکرم زید میں خالد کی نسبت علم زیادہ ہے، تو آپ کہتے ہیں زید خالد سے بڑا عالم ہے یعنی علم والا ہے۔ تو علم دیکھیں، تو اس بات کو ہم اس میں تفضیل کہتے ہیں کہ ایک چیز کسی دوسرے میں، کہ ایک چیز کسی بندے میں دوسرے کی نسبت زیادہ پائی جائے، یعنی اس کے مقابلے میں اس میں زیادہ پائی جائے۔ ایک ہوتا ہے مطلقاً زیادہ پایا جانا، یعنی کسی کے مقابلے میں نہ ہو۔ میں کہتا ہوں زید بڑا عالم ہے، اب میں نے کسی سے مقابلہ نہیں کہا، میں نے کہا زید بڑا ہے، زید چھوٹا ہے، تو یعنی میں نے اس کے اندر مقابلہ نہیں شو کیا صرف، تو یہ مبالغہ ہوتا ہے۔ یعنی جب مقابلہ شو نہ کیا جائے تو اس کو ہم مبالغہ کہتے ہیں، اور جب مقابلہ شو کیا جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں علامۃ، حضرت علامہ، علامہ، تو جب ہم نے کہا علامہ خالی، ہم نے کہا بہت بڑا، بہت علم والا، ٹھیک ہے جی، بڑا علم والا، بڑا عالم، تو اس لحاظ سے یہ خالی جو ہے یہ مبالغہ ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں زید خالد سے بڑا عالم ہے، زید پوری قوم میں بڑا عالم ہے، زید پوری قوم میں معزز ہے، پوری قوم سے بڑا معزز ہے، زیادہ معزز ہے، عزت والا ہے، تو یہ دیکھیں، اس طرح میں کہتا ہوں زید خالد سے بڑا ہے، زید اکرم سے چھوٹا ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو مقابلہ ہو گیا اس کو ہم اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ اب اس مقابلے کے لیے یعنی جو ہم مثلا علم ہے، صغر ہے، چھوٹا پن ہے، بڑا پن ہے، جو بھی چیز ہم شو کرنا چاہتے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم ذکر کریں گے، تو عربی میں اس کے لیے ایک طریقہ ہے، اس کی گردان ہے، اس کو طریقہ تو استعمال کا کہ ہم اس کو استعمال کیسے کریں گے وہ تو نحو میں ہم پڑھیں گے کہ اس کو یعنی جملہ بنانا کیسے ہے، وہ تو ہم آپ کو پتہ ہے، ابھی تو ہم جملہ نہیں بنا رہے، ابھی تو ہم لفظ کو بناتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف ہے، صرف کے اندر ہمیں کلمے کو بنانے کا طریقہ سمجھایا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تفضیل وجود میں کیسے آتا ہے خود، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے فعل مضارع، وہی ید رے بو، ہمارے پاس فعل مضارع تھا، اور ہم نے کیا کرنا ہے، جو بھی فعل مضارع ہے 6 بابوں میں سے، ثلاثی مجرد کے 6 بابوں میں سے جو بھی آپ کے پاس مضارع ہے، چاہے وہ اس کے عین کلمے پر زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے، یعنی ینصرو ہے یا رومو ہے یا یحسبو ہے یا ضربو ہے یا یسمعو ہے یفتحو ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس اس کو آپ لے لیں، اور آپ کیا کریں کہ اس کے شروع میں حرف مضارع کو ڈیلیٹ کر دیں، یہ جو حرف مضارع ہے اس کو ڈیلیٹ کریں، اور اس کی جگہ حمزہ رکھ دیں، یعنی الف کے اوپر زبر، یعنی حمزہ زبر آ رکھ دیں، اور پھر فا کلمے کو یوں ہی رہنے دیں، یعنی دوات ساکن ہے تو ساکن رہنے اد۔ اب جو عین کلمہ ہے، یعنی یہاں پہ را ہے، تو کوئی بھی جو عین کلمہ ہے اس کو زبر دے دیں، یعنی اگر زیر ہے تو زبر کریں، پیش ہے تو بھی زبر کریں، زبر ہے تو زبر ہی رہنے دیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، یعنی پیش ہی رہنے دیں، اضربو۔ اب یہ بن جائے گا اضربو، اس کا معنی ہے زیادہ مارنے والا ایک مت، یعنی کسی کی نسبت زیادہ مارنے والا ایک۔ یہ جب جملے میں استعمال ہوگا تو پتہ چلے گا کہ زید اضرب من خالد، زید خالد سے زیادہ مارنے والا ہے، وہ استعمال ہم نحو میں پڑھیں گے۔ ابھی ہمارے پاس وحد کے لیے اس میں تفضیل کا صیغہ مذکر کے لیے نکل کے آ گیا اضرب۔ اگر اس طرح ہوتا ینصرو، تو یہاں دیکھیں ڈیلیٹ کیا اور حمزہ لگایا، یعنی الف زبر آ، ٹھیک ہے، تو ان اسی طرح رہنے دیا، اور سواد پہ پیش دی، زبر کر دی، بس انصارو۔ اس کا وزن بن جاتا ہے اف آلو، اف آلو، یہ ہمارے پاس وزن بن کے آ گیا، یعنی
فا عین لام سے پہلے حمزہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس میں تبدیل کا جو ہے وہ پہلا صیغہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب اگلے صیغوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تثنیہ ہو، دو ہوں، یعنی کسی دو چیزوں کو ہم دو چیزوں کے مقابلے میں یا کسی ایک چیز کے مقابلے میں زیادہ کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس کون سا صیغہ آئے گا؟ پہلا صیغہ تھا اد رابو. تو اب اسی کے اندر آپ کو پتہ ہے بنانے کا طریقہ تثنیہ کا بہت آسان ہے، جس طرح ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. یہی وحد کا صیغہ رکھیں گے اد را، اور با کے آگے ہم الف بڑھائیں گے، اور الف سے پہلے میں نے آپ کو زبر آتی ہے، اور نون تثنیہ کا لگائیں گے اور زیر لگا دیں گے اضربانے. اور جمع بنانی ہو تو وہ بھی آسان ہے، وہی وحد کا صیغہ لے کے آئیں گے اد را، اور با کے آگے واو لگاتے ہیں، اور واو ساکن ہوتی ہے اور واو سے پہلے پیش آتی ہے، اور نون جو جمع کو ہوتا ہے اس پر زبر آتی ہے. اضربونا. تو انصرو تھا تو انصرانے، انصرونا. تو جس طرح آپ جتنا جو بھی لفظ شروع میں آپ لے کے آئیں گے تو اس کو اسی طرح سے اس سے آگے جمع اور تثنیہ بنانے. آگے ہے یہ تھا جمع مذکر سالم، وحد مذکر اس میں تبدیل، تثنیہ مذکر اس میں تبدیل، اور جمع مذکر سالم اس میں تبدیل. اب اس کا جو صیغہ ہے ایک ہمارے پاس جو ہے جمع مکسر کا ہم لے آتے ہیں، یعنی اس میں بھی ایک مکسر کا صیغہ ہے، وہ ہے اسی وحد کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، وحد کے پہلے حرف کو زبر دینی ہے، دوسرے کو بھی زبر دینی ہے، اور تیسری جگہ اپنے پاس سے الف جمع کی علامت لگانی ہے خود. تو ادا، پھر را ہے اور با ہے، را کو زیر دے دو اور با کو اپنی حالت پر رہنے دو، یعنی اداربو، جس طرح ہم نے پیچھے بنا کے آئے. تو اس کا معنی بھی ہے زیادہ مارنے والے بہت سارے مرد، یعنی ایک سے نسبت. تو یہ ہے جمع مکسر کا صیغہ. تو ادربو، ادربان، ادربونا، اداربو. اب اسی کا تصغیر کا صیغہ بھی آ گیا، تھوڑا زیادہ مارنے والے جو ہے ایک مرد، وہ اسی سے بنے گا، پہلے حرف کو پیش دے دو، دوسرے حرف کو زبر دے دو، اور تیسری جگہ یا اپنے پاس سے علامت تصغیر کی لگا دو. ٹھیک ہے جی. اور پھر جو ہے آپ کے پاس را بچا ہے ادئی رے، با پیش ادئی رے بن. ٹھیک ہے جی. ادرب و ادربان ادربون ادارب و ادئی رے بن. ٹھیک ہے جی. ادئی رے بن ہو گیا. تو یعنی تھوڑا زیادہ مارنے والا ایک بار. تو یہ دیکھیں انصر و انصران، انصرون، عناصر و انیسرن. تو یہاں تک مذکر کے صیغے جو ہے مکمل ہو گئے، وحد کا، تثنیہ کا، جمع کا، مذکر سالم کا، اور یہ جمع مذکر مکسر کا، اور یہ وحد مذکر مصغر یعنی اس میں تصغیر کا صیغہ آ گیا. تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ ہے جمع جو وحد کی گردان ہے وہ مکمل ہو گئی. تو اب مذکر کی اس میں تصغیر کی. اب اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے مؤنث کے صیغے کو سمجھ لیتے ہیں کہ مؤنث کا صیغہ کون سا استعمال ہوگا. تو یاد رکھیں یہ آپ نے مؤنث کے لیے کیا لفظ استعمال کرنا ہے، دوادرا، یعنی پہلے حرف کو جو فا کلمہ ہے اس کو پیش دینی ہے، اور عین کلمے کو ساکن کر دینا ہے، اور جو یہ لام کلمہ ہے اس کے اوپر کھڑا الف آ جائے گا، دربا، لیکن اس کو یا سے لکھنا ہے، لکھا اس طرح جائے گا اور پڑھا اس طرح جائے گا، دربا. ٹھیک ہے جی. نصرا. ٹھیک ہے جی. نصرا. یعنی ہمارے پاس جو ہوگا وہی ادربو ہے نا، ادربو. اب اس میں سے آپ نے جو ہے یہ الف کو حذف کر دینا ہے، حمزے کو، اور دعات کو پیش دے دینی ہے، اور عین کو ساکن یعنی فا کو پیش دے دینی ہے، عین کو ساکن کر دینا ہے، اور با کو جو ہے وہ یا لگا کے اس کے آگے اس کے اوپر کھڑا الف دے دینا ہے، یعنی دربا ہو جائے گا. تو اس طرح انصر تھا تو نصرا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نے مؤنث کا وحد کا صیغہ بنانا ہے. تو یہ ہمارے پاس مؤنث کا صیغہ آ گیا وحد کا، دربا، نصرا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اب آپ اس کی آپ نے تثنیہ بنانی ہے کہ تھوڑا دو زیادہ مارنے والی دو عورتیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب اسی کا طریقہ کار یہ ہے کہ در با. اب یہ با ہے نا، یہ یا ختم ہو جائے گی، اپنا یا ختم نہیں، با پر کیا آ جائے گی، زبر آ جائے گی، اور یا پر بھی زبر آ جائے گی، اور پھر آگے الف بڑھا دو گے، اور الف کے آگے نون، نون زیر نی، یعنی الف سے پہلے یہ جو الف تھا یہ دو چیزوں میں الف، اب با پر بھی زبر اور یا پر بھی زبر، اور پھر آگے الف جو تثنیہ کا ہم بڑھاتے ہیں اور نون لگاتے ہیں، تو دربا یانے ہو جائے گا، دربا یانے ہو جائے گا، دربا یانے ہو جائے گا ہمارے پاس. تو اس طریقے سے اب دیکھیں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، آگے اس کا جمع کا صیغہ بنانا ہے. تو در وہی با پہ زبر اور یا پہ زبر، اور پھر الف لگانی ہے، اور الف کے بعد تا لگانی ہے. آپ کو بتایا تھا الف تا یہ جمع مؤنث سالم کی علامت ہے. دربیاتن، تو تا پر دو پیشیں، دربیاتن، دو پیشیں ادھر بھی لگا سکتے ہو، دو پیشیں یعنی تا کے اوپر. دربیاتن، نصرہ، نصریان، نصریاتن.
تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس جو ہے جمع مکسر. اب اس کی جو ہے جمع، یہ تو مذکر مؤنث سالم ہے، اب اس کا جمع مکسر کیا ہوگا؟ اسی کو اب آپ نے دورا، دوات پیش دو، را پیش رو، را دورا، با دو پیش بن، یعنی بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ دورا بن، دورا بن، دورا بن. تو اس طریقے سے نوسارن، تو دربا دربیان دربیاتن دورا بن، یہ جمع مؤنث مکسر کا صیغہ آ گیا، مارنے والی، زیادہ مارنے والی بہت ساری عورتیں. تو اب اس کا آخری جو تصغیر کا صیغہ ہے وہ اسی سے بنے گا، پہلے حرف پہ پیش جس طرح ہے، دوسرے حرف پہ زبر، اور تیسری جگہ الف یا جو ہے تصغیر کی علامت، اور پھر اس کے بعد جو ہے با کو کھڑا الف دے دینا ہے، دریبا، دریبا، تھوڑا زیادہ مارنے والی جو ہے ایک عورت. تو یہ اس طریقے سے آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس الفاظ ہیں جو ان تمام کی، جس طرح ینصرو ہے، یفتحو ہے، یسمعو ہے، یغسلو ہے، یذکرو ہے، جس طرح ہم شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یکرمو ہے، ان سب کا آپ نے اس طریقے سے اس میں تفضیل کا جو ہے مذکر اور مؤنث کا صیغہ بنا لینا ہے. ادربو، ادربان، ادربونا، اداربو، ادیربن، دربا، دربیان، دربیاتن، دربن و دریبا. اس طرح ناصرن جو ہے ینصرو ہے تو اس سے انصر، انصران، انصرون، عناصر و نیسرن، نصرہ، نصریان، نصریات، نصرم و نصیرہ. تو اس طریقے سے اس میں تبدیل کا جو صیغے ہوں گے، ایک دو جمع کا اور جمع مذکر سالم اور مؤنث اپنا مکسر کا، اور جمع اس طریقے سے پھر آگے واحد مؤنث کا، تثنیہ کا. اس میں بھی حاضر غائب والا معاملہ نہیں ہے، اس میں آپ نے اس طریقے سے اس میں تبدیل کی جو گردان ہے وہ آپ نے صیغے مکمل کرنے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے سامنے ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں ان کی جو ہے آپ کے سامنے اس میں تبدیل بنانے کا یہی طریقہ ہے. چاہے وہ جو بھی باب ہو اس کے بارے میں یہ فیصلہ میں نے سمجھا دیا ہے. اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دیکھنا ہے. کچھ نئے لفظ بھی ضروری نہیں کہ انہی لفظوں سے ناصرہ ینصرو سے ہی، یغسلو غاسرہ یغسلو ہی سے آپ بناتے رہیں. آپ کو میں نے منجد دیکھنے کا طریقہ بتا دیا تھا، تو منجد میں جائیں، کچھ نئے الفاظ کو ڈھونڈیں، خود اپنے پاس سے ڈھونڈیں. اور ایک میں دوں گا تو وہ کچھ اور بات ہوگی، ایک ہے کہ خود آپ ڈھونڈیں گے کسی بابوں سے، اور پھر ان لفظوں پہ، یعنی ہر گردان جو ہے اس پہ آپ کچھ نئے لفظ بھی لے کے آئیں، تاکہ آپ کے اندر، آپ کے پاس عربی الفاظ کا ذخیرہ بھی جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے. تو اس طریقے سے اکٹھا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا اکٹھا کریں گے. ایک ہی دن میں آپ پوری منجد، تو آپ کو پوری زبان عربی تو یاد نہیں ہوگی. تو اب آپ کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ جب گردانیں پڑھ رہے ہیں تو آپ 4-5 لفظ نئے ایک گردان میں لے لیں، 4-5 لفظ اگلے ہی گردان میں لے لیں، 4-5 لفظ اگلی میں. تو اس طریقے سے کرتے کرتے آپ کے پاس ایک، جب یہ ہماری جو ہے گرامر ختم ہوگی تو آپ کے پاس الفاظ کا بھی ایک بے پناہ ذخیرہ جمع ہو جائے گا انشاءاللہ، یا خاطر خواہ ذخیرہ جمع ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ کو عربی بولنے میں، سمجھنے میں بھی، پڑھنے میں بھی اور زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ آپ الفاظ کو آٹومیٹیکلی دیکھ چکے ہوں گے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو معنی بھی آپ کو معلوم ہوتا جائے گا، طریقہ بھی معلوم ہوتا جائے گا. تو یہ ضرور، یعنی ہمارے طلباء کیا کرتے ہیں، بس وہ ایک ہی چیز لکیر کے فقیر ہوتے ہیں کہ یعنی جو چیز بس دکھائی جا رہی ہے اسی کو ہی دیکھے جا رہے ہیں، اس سے آگے نہیں چلتے. یعنی کتاب پہ مل گیا یا ہم نے ابھی پڑھ لیا پیچھے ناصرہ ینصرو فتح یفتح، ہم یہ اسم اسی پہ بناتے چلے آ رہے ہیں، تو وہ ساری گردانیں صرف اسی پہ بناتے چلے آئیں گے، نئے لفظوں کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ لفظ تو اب آپ کے پاس ہیں ہی ہیں، آپ کچھ اور لفظ لیں. ہر گردان پہ 3، زیادہ 5 نہیں لے سکتے، 3 لے لیں، 2 لے لیں، لیتے ضرور رہیں، تاکہ نئے سے نئے لفظ ہر گردان جب اگلی سیڑھی چڑھیں تو آپ کے پاس کچھ نئے لفظ عربی کے موجود ہوں. اور اب باقی طریقہ آپ کو سب کے سامنے بتا دیا گیا ہے کہ یہ طریقہ سب کا یہی ہے. جو مجرد کے الفاظ ہیں اور باب ہیں ان کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو آپ کوشش کریں جو معروف لفظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں آپ کی عربی کے اندر، تو اردو کے اندر، تو اردو میں ان کی عربی کو ڈھال کے آپ اس طریقے سے ان کی گردانیں بنائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور آپ اپنی گردانیں جو ہیں وہ لکھا کریں اور لکھ کے اس کو چیک ضرور کرایا کریں. یا یہاں میں آپ کو بار بار کہتا بھی ہوں کہ یہاں آپ کومنٹس باکس میں یہاں پہ ڈال دیا کریں، یوٹیوب چینل پہ ڈال دیا کریں، یا آپ کے پاس جو واٹس ایپ نمبر شو ہوتا ہے اس پہ ڈال دیا کریں. اور دوسرے دوستوں کو بھی آپ اس چینل کے ساتھ اور اس سلسلے کے ساتھ وابستہ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں. کیونکہ اکثر لوگ خواہشمند ہیں لیکن وہ مدارس میں نہیں آ سکتے، یا ان
کے پاس جو ہے ان کے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہیں یا کوئی وہ معاشی حالات میں اس طرح سے ہیں تو وہ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہترین موقع ہے، لیکن ان کی رہنمائی آپ لوگ کریں گے، کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا اس طریقے سے درس نظامی پراپر طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے کہیں پہ یا نہیں پڑھائی جا رہی۔ تو آپ دیکھیں بالکل ہمارا ایک ایک سبق جو ہے جس طرح ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں اور یہاں مدرسے میں آنے والے طالب علم کو بالترتیب پڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں ہم پر ترتیب پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ دوسروں کو بھی اس کے ساتھ ضرور وابستہ کریں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور رسول اللہ کے دین کا جو علم ہے وہ ہر طرف پھیل جائے۔ آمین آمین بجاہ طٰ یاسین والحمد للہ رب العالمین۔